بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس مرتبہ پھر جو انتخابات ہوئے سیالکوٹ میں، مریم نواز کے بیانیے نے خود اپنے آپ کو شکست دے دی۔ پچھلا پورا سال ہم یہ سنتے رہے کہ جو عبرتناک شکستیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو ضمنی انتخابات میں، وہ اس امر کی گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ عمران خان اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں۔ انہیں تاریخ کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہوئی، اور مریم نواز کو جو تقریر لکھ کے دیتے ہیں وہ تو بڑے جوشیلے صحافی ہیں۔ میرے خیال میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا نام لوں تو آپ چونک اٹھیں، لیکن نام نہیں لوں گا۔ بہرحال یہ آخری کیل تھا جو مریم نواز کے بیانیے کے تابوت میں ٹھوکا گیا سیالکوٹ میں۔ اس نشست پر مشرف نواز کو عبرتناک شکست ہوئی جو اسے کبھی نہیں ہاری تھی۔ بہرحال آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد سیالکوٹ آ گیا۔ سیالکوٹ کے بعد اب آگے بات بڑھے گی۔ ویسے ایک بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کی خاموشی کو توڑا مریم نواز نے۔ ابھی دیکھیے کتنا سنکتا ہے، کوئی آواز پی ڈی ایم، بڑے بڑے شور پچھلے سال اٹھ رہے تھے، مولانا گرج رہے تھے، حتیٰ کہ احسن اقبال تک کا جو ہے نا وہ انہیں بھی بولنے کا ڈھنگ آ گیا تھا، وہ بھی تقریر کر رہے تھے، لیکن اب ایک خاموشی ہے، سناٹا۔ آپ نے کبھی مریم اورنگزیب کے منہ سے جھاگ نکلتے دیکھیے؟ ابھی نہیں، اب نہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آئی ہوں گی۔ یہ ساری علامتیں ہیں کہ کورونا کا دم ٹوٹ چکا ہے۔ یہ بھی کورونا سیاسی کورونا۔ بہرحال میں عمران خان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج، کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تاریخ میں، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کام کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں بلا تفویض۔ اب عمران خان نے ورلڈ کپ جب جیتا تب وہ بڑے آدمی بنے، اس سے پہلے وہ اچھے کپتان تھے، ہیرو تھے بہت سارے لوگ، لیکن انہیں شہرت جو ورلڈ کپ جیتنے سے ملی، وہ کارنامے ہوتے ہیں نا، وہ آدمی کو بڑا بناتے ہیں۔ لیکن ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہوتی ہے۔ میں یہاں کچھ مثالیں دوں، مطلب سکندر اعظم، یہاں سے آپ شروع کریں۔ سکندر اعظم ایک بہت بڑا نام ہے، فاتحین میں اس کا مقام بہت بلند ہے، کوئی شک نہیں۔ اس دور میں گریس کے ایک جزیرے میں وہ پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام فلپ تھا۔ فلپ سے پہلے اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ فلپ نے بنیاد رکھی، تعلیم دلائی سکندر اعظم کو۔ سکندر اعظم ارسطو کے شاگردوں میں بہت بڑا نام تھا، اور سکندر اعظم اس لیے سکندر اعظم بنے کہ اس کے باپ کا نام ہٹی، فلپ ہٹی تھا۔ فلپ نہ ہوتا تو سکندر اعظم نہیں، حیدر علی نہ ہوتا تو ٹیپو بھی نہ ہوتا، ارطغرل نہ ہوتا تو عثمان بھی نہ ہوتا۔ یہ تاریخ ہے۔ لیکن کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں، جیسے صلاح الدین ایوبی، ایک لڑکا، ایک بچہ جو جنگل میں پیدا ہوا، جس کا باپ بھاگا تھا قانون سے بچ کر، اپنی بیوی کو لے کر جنگل میں پیدا ہوا، اور اس کے پیدا ہوتے ہوئے اس کے بیٹے نے بددعا دی۔ کتنا یہ منحوس ہے یہ بچہ، اس کی ماں جنگل میں چیخ رہی ہے، کوئی سننے والے، میری یہ حالت ہے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، بھاگ رہا ہوں، جان بچاتا ہوں۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ منحوس بچہ آگے بڑھ کر تاریخ رکھنے کے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں۔ پھر آپ سلطان بیبرس کو لیں،
وہ ایک معمولی مملوک تھا، ایک سولجر، نے عہد کیا کہ مغلوں کو شکست، مغل تو منگولوں کی نسل میں پیدا ہوئی، منگولوں کو شکست دے گا۔ ہلاکو خان کے مقابلے پہ وہ اترا تھا۔ ہلاکو خان دمشق جو ہے اس کو عبور کرتا ہوا ایجپٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، دان بیبر سے، جو اس وقت تک ایک گمنام نام تھا، اسے عبرت ناک شکست یعنی جالوت کے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ منگول جو ہے ان کا شیرازہ اس کے بعد بکھر گیا، پھر وہ سنبھل ہی نہ سکے، ایک شکست نے منگولوں کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ اسی میں سے کچھ لوگ بادشاہ نکلے، ارطغرل اور عثمان کی کہانی اسی دور سے تعلق ہے۔ در میں بات آگے بڑھاتا ہوں، آپ آ جائیں دور حاضر میں۔ محمد علی جناح قائد اعظم ہمارے، وہ مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے۔ وہ ایک وکیل تھے، انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا۔ وہ کانگریس کے صدر 1916 میں وہ کانگریس کے صدر تھے، 1920 تک وہ صدر رہے، مایوس ہو کر، بدظن ہو کر کانگریس سے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ گاندھی کے مقابلے میں، گاندھی جنوبی افریقہ سے آتے ہی وہ قابض ہو گئے قیادت پر، ظاہر ہے ہندو بنیا، محمد علی جناح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو جناح مایوس ہو کر چلے گئے۔ اب ان کی جو شادی تھی، انہوں نے میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی ان کی ہوئی جو قدرت کی، یہ تو فیصلے قدرت کے ہوتے ہیں نا، انہیں محبت ہو گئی، اس نے شادی کی، شادی ان کے لیے ایک عذاب بنی رہی ساری زندگی۔ اگر آپ وولپرٹ کی قائد اعظم کی لائف سٹوری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی بیوی رتی، وہ انہیں جو لنچ بھیجا کرتی تھی وہ جان بوجھ کر اس میں ہیم کے ٹکڑے ہوتے تھے، وہ سخت دیش میں ان کی لڑائیاں ہوئی اس زمانے میں۔ یہ باتیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ غلطی تھی جو انہوں نے کی، جس کا خمیرہ مسلمانوں کو یوں بھگتنا پڑا کہ وہ 15 برس تک قائد اعظم کی قیادت سے محروم رہے۔ قائد اعظم کو پھر سیاست میں واپس لانے والے علامہ اقبال اور لوگ بھی تھے جو علامہ اقبال کے ساتھ تھے، لیکن علامہ اقبال نے بڑی جد و جہد کے ساتھ ایک فکری، انہوں نے مجبور کیا محمد علی جناح کہ وہ قائد اعظم بن جائے، مسلمانوں کو قائد اعظم چاہیے۔ یہ بھی کہانی ہے۔ اب آپ عمران خان کی طرف آ گئے۔ مجھے عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات بڑی شدت سے یاد آتی ہے۔ اکبر بابر نے ایک فون کیا 2007 کی، فروری 2007، کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے وہ دوست تھے، میں چونکہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا بعد میں اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، وہ ممبر اسمبلی کے بنے تھے، وہ مصروف ہو گئے تھے، میں ان سے کم ملتا تھا۔ جب وہ شفٹ ہوئے ہیں، ان کی رہائش وہاں ہو گئی تھی، کیا نام ہے اس کا، لاڈج ہے، لاڈجز ہے ان کے، ان کا وہاں تھا، وہاں تو میں وہاں نہیں جاتا تھا۔ تو ہماری وہ ملاقات ڈنر کابل ریسٹورنٹ ہے جنا سپر میں، وہاں ہوئی۔ وہ بڑی لمبی ہوئی، تقریباً 9:30 بجے 10 بجے ملے، اور 1 بجے تک سارا بند ہو گیا تھا، ہمارے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے یہ تھا کہ وہ مجھ سے چاہ رہے تھے کہ میں ان کی ممبر سازی کی کیمپین پہ یعنی اس وقت ان کا ڈریم تھا، آپ اندازہ لگا لیں کہ
عمران خان نے کبھی اپنے ڈریم کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ پیچھے بھاگتے رہے برے سے برے وقتوں میں، انہوں نے اپنا خواب جو ہے اس کے ساتھ رشتہ کبھی نہیں کیا، یہ ایک بڑے آدمی کی پہچان ہے۔ تو وہاں باتوں باتوں میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا کپتان آپ بہت بڑے آدمی، میرے ہیرو رہے ہیں آپ ہمیشہ، یہ بات تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کرکٹر تھے تب بھی میرے ہیرو تھے۔ اس کے بعد میں نے اسلام کے حوالے سے آپ نے آرٹیکلس لکھے جو دی نیوز میں آئے ہوئے، ان کی وجہ سے میری توجہ آپ کی طرف گئی۔ آپ تو ایک بہت بڑے مسلم نیشنلسٹ بھی ہیں، وہ ایک صدام حسین پہ آرٹیکل تھا اور ایک آرٹیکل ان کا مسلم رینیسانس۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے دو بڑی غلطیاں کی جس کی وجہ سے آپ کو اتنا سفر جو ہے بڑا مختصر سفر ہو سکتا ہے، اتنا لمبا۔ جب آپ شوکت خانم کے لیے فنڈس اکٹھے کرتے اس وقت آپ کی مقبولیت عروج پر، پھر اس میں اگر پولیٹیکل دیکھا جائے تو زوال ہے، آپ نے 97 کے الیکشن جو پوزیشن آپ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی جو 2002 میں جو الیکشن میں آپ اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے، لیکن باقی پارٹی آپ کی 0+0+0۔ تو اس کی ایک وجہ دو وجوہات میں آپ بتائیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے ان سے کہا میں کہ ایک تو بڑی وجہ یہ تھی پولیٹیکل بھی، آپ کا ووٹ بینک جو تھا وہ دونوں کیمپس میں تھا، یعنی اس میں قوم دو پارٹیوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک پیپلز پارٹی تھی، ایک پرو پی پی ووٹ تھا اور ایک اینٹی پی پی ووٹ تھا۔ جو اینٹی پی پی ووٹ تھا وہ نواز شریف تھے۔ آپ نے بیک وقت دونوں پر حملہ کیا۔ اب یہ سوچیں کہ دو بڑے دشمن، آپ نے یوں سمجھ لیے کہ یرموک اور قادسیہ کی جنگ ایک ساتھ لڑنے کی کوشش کی، یا پھر آپ کو چاہیے تھا کہ you should have taken on only one enemy at a time۔ اب نواز شریف پر حملہ کیا، اس پارٹی کو اگنور کرتے، پیپلز پارٹی بہت ایک نظریاتی پارٹی تھی، اس کا ووٹ بینک تھا، اس کا جو منشور تھا وہ بہرحال آپ کو ایک پازیٹیو میسج بھی دیتا تھا۔ آپ زرداری پہ اٹیک کر سکتے تھے بعد میں جب چاہتے، آپ بے نظیر پہ بھی اٹیک کر سکتے جب چاہتے، لیکن ابتدا آپ نے کرپشن کے خلاف جنگ جو لڑی وہ اس کو ابتدا آپ کو چاہیے تھے نواز شریف بھی آپ کا اصل دشمن تھا، اپنے یہ کام کیا، اس کی جو قیمت آپ کو ادا کرنی پڑی ہوئی تھی کہ آپ کا اپنا ووٹ بینک جو تھا وہ آپ سے کہ آپ پولیٹیکل لائلٹیز اس ملک میں بڑی بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ مسلم لیگ کے ووٹرز جو تھے وہ آپ سے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، پیپلز پارٹی کے ووٹر، آپ کو ایک نیا ووٹ بینک بنانا، اس کے لیے آپ کو بڑی ابھی بھی آپ کی جدوجہد میں، ابھی آپ ممبرشپ کی کیمپین چلا رہے ہیں، لیکن اس کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کے ساتھ تھے لوگ، آپ کا عروج میں نے دیکھا ہے، وہ جو آپ کے ریلیز ہوتی تھی فنڈ ریزنگ کی، میں نے اصغر خان کا بھی 2-3 مرتبہ عروج دیکھا، انہوں نے بھی ایسی غلطیاں کی، تو انہوں نے کہا میں ہو سکتا ہے اس سے بات کروں اور اس نہ کروں، اور دوسری وجہ بتائے، میں نے کہا دوسری وجہ آتی ہے آپ ناراض نہیں ہو، میں نے کہا آپ کو شادی پاکستان کے اندر کرنی چاہیے، یہ قوم جو ہے یہ ذرا اس کی جو ویمن ووٹ بینک ہے اس پہ آپ کے اس میرج کے آپ ڈیفینس پہ چلیں گے تو وہ ان کا رنگ لال کہتے میں نے کہا کہ وہ آپ کی اہلیہ نامہ کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ بہت ایک عظیم شان خاتون ثابت ہوئی ہیں، ہم سلیوٹ کرتے ہیں انہوں نے جس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا ہے باہر رہ کر، یہی ہوتا ہے نا کہ امیج بلڈنگ میں انہوں نے آپ کو ایک آپ کا منفی امیج آنے ہی نہیں دیا، لیکن
میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. ان کا رنگ سب ان کا اس بات کو چھوڑنے پر میں نے کہا جی میں بالکل آپ کو وہ تو اس پاس گون. میں نے ایسے بات کی اگر آپ یہ نہ کرتے شاید آپ کا پولیٹیکل کیریئر زیادہ آسان ہو. بہرحال یہ مجھے پھر یاد آتا ہے میں عمران خان کو لے کے گیا تھا ایک ہی خان کے پاس 2011 میں. ایک ہی خان نے ان سے کہا تھا کہ خان صاحب شادی کریں, بڑی برکت ہوتی ہے عورت اس گھر میں. تو خان صاحب اس وقت ذہنی طور پر آئیں شائیں کر گئے لیکن وہ تیار ہی نہیں تھے. لیکن میرے خیال میں بات ان کے ذہن میں بیٹھ کے عورت واقعی برکت ہوتی ہے. لوگ طرح طرح کی برکت. یہ جو شادی کی ریحان خان ایک منحوس عورت تھی, وہ ایک بڑی غلطی تھی. اگین ہر بڑے آدمی غلطیاں بہت بڑی کیا کرتے ہیں. یہ جو شادی ہے ان کے لیے ایک نیک بات تھا. میں سلیوٹ کرتا ہوں دونوں میاں بیوی. ایک نیا عمران خان پیدا ہوا جس میں اتنی جرت ہوئی کہ اس نے کہا کہ جو ریپ ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری, اس کا اصل مجرم وہی شخص ہے جس کے ذہن میں اس کے کیڑے ہوتے ہیں, جو جسے روکا نہیں جاتا لیکن اس کی وجہ وہ عورت بھی ہے جسے پرووک کرتی ہے, جو ایسے لباس پہن کر باہر نکلتی ہے جس پر مردوں کی توجہ مبذول ہوئے بغیر نہیں. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ اس میں بڑا غصہ آیا خواتین کو, لیکن یہ سچ ہے. اگر یہ سچ نہ ہوتا قرآن شریف میں سورہ نور میں یہ اتنی تفصیل سے, سورہ نساء میں بھی یہ ذکر ہے کہ لباس کی اہمیت, حیا کی اہمیت, شرم کی اہمیت کتنا کیوں ہوگی. دیکھیے آپ اگر قرآن کو اس طرح سے مسترد کریں جس طرح ہماری ان خواتین نے جو بن سنور کر اس طرح سے نکلتی ہیں جیسے سڑکوں پر بیوٹی کنٹیسٹ ہو رہا ہے. دیکھیے عورت کا بننا سنورنا قرآن شریف میں اپنے میاں قرآن واضح ہے اس میں اس سے آگے نہیں کھولوں گا. بدقسمتی ہے ہم جس معاشرے میں پہنچ چکے ہیں, ہم جہاں پہنچایا جاتے ہیں, اپنے بیٹیوں کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے, ہم اپنی بہنوں کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے. عمران خان نے ٹیلی ویژن میں کہہ بہت بڑی بات ہے. انہیں گالیاں پڑیں گی لیکن انہوں نے سچ بولا ہے. یہ سچ ابھی پیچھے نہیں ہے. دیکھیں جب یہ طالبان کی موومنٹ چلی تھی ملا عمر کے زمانے میں حکومت قائم کی طالبان کی, تو یہاں ایک خوف کی فضا تھی طالبان آ رہے ہو, اور وجہ خوف زدہ وہ لوگ تھے جنہیں ڈر تھا کہ ان کی شراب کہاں جائے گی, ان کی جو یہ بیوٹی کنٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ جو باہر نکلتے ہیں, جو تاخ جہاں کرتے ہیں, یہ سب کچھ کہاں, یہ کھیل کود کہاں جائے گا. میں اس میں تفصیل میں نہیں, میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کروں, لیکن حقیقت ڈر تھا اس کو. یہ ڈر اب پھر دوبارہ پیدا ہونے والا ہے. دیکھیں خدا کے قانون کو جو بھی لوگ للکارتے ہیں ان کی اس کی بھاری قیمت ادا کرنی. یہ جو تہذیبیں جو تباہ ہو گئی جن کا ذکر قرآن میں ہے, گمورہ, ہدوم, یہ تہذیبیں کیا تھی؟ یہ بے شرمی بے حیائی کی داستان. اللہ تعالیٰ کو بے شرمی اور بے حیائی کبھی قبول نہیں ہوئی. ہم اب بہت آگے نکل چکے. ہماری اصلاح جو ہے ویسے اصلاح ہونی ہو جاتی. ایران, شاہ ایران کے زمانے میں دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ معاشرتی طور پر تبدیل تھی. وہاں پراسٹیٹیوشن بھی تھی, وہ ایک فیشن کے طور پر. کابل میں بھی یہی حالت ہے شہر میں. وہاں سے لوگ تفریح کے لیے جایا کرتے تھے, فلمیں دیکھتے. دلی آئی, ایران بالکل تبدیل ہو گیا.
یہ تبدیلی یہاں آئے گی. یہ میرا ایمان. تھینک یو عمران خان.